اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، جس کے لکھاری ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ آج ہمارا موضوع ہے باپ کو ستانے پر دنیا میں ہی عذاب اور ماں کی ممتا کا عجیب قصہ۔ آج ہمارے دو موضوع ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں باپ کو ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن سے خداوند قدوس جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہی دنیا والی زندگی ہی میں سزا دے دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ والدین کی نافرمانی کے جرم کا مرتکب موت سے پہلے ہی دوران زندگی میں جلد از جلد کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ عقل مند ہے وہ انسان جو زندگی کے کسی بھی موڑ پر ماں باپ کی دل آزاری سے بچا رہے، اور کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی عیش و عشرت کی خاطر اور بیوی کی چاہت پوری کرنے کی خاطر ماں باپ کو یکسر بلا دیتا ہے۔ ماں باپ کو ستانے سے بھی نہیں چوکتا خدا را خوش کے ناخن لیں۔ ماں کی ممتا کا عجیب قصہ، یہ ہمارا دوسرا موضوع ہے۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز، عبادت گزار اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کو اس کا نیک خدا ترس شور وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس سے نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی، اور لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صداق دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا، ہر فرد دوسرے کا غمخوار، احسار اور شرافت کا پتلا تھا۔ اور یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ اریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بڑوں سے بڑھنے لگی، پھر وہ سیدھے راستے سے بٹر گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت اور دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گر جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے رائے حق سے ہٹا دیا۔ ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا، اور اسی طرح میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بدکار عورت سے ہو گئی، اور اس کا اس قدر اسیر و فریفتہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اچانک نیک دل شور کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، یہ بے ساختہ کہتی کہ میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل میں ہاتھ رکھ کر پھر مسلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بنائی بھی جواب دے گئی،
پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ جب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی گئی کہ میری محبت جب بھی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی ہے کہ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ کھنڈر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پہ پہنچا، آواز دی، ماں فرتو خوشی سے دروازے کی طرف بڑی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پہ مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بدکردار جب فاشا عورت کے مکان پر پہنچا تو ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھٹا۔ اس فاشا عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھڑی پڑی، ماں کا دل پھٹا۔ دل سے نکلی صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر رشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو۔ اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے۔ رکھے رو، نجات اسی میں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کسی بھی نیکی انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے، اللہ سے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کی راضی و خوش رکھنے کی تجسم میں رہے، تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے، اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ باوالا محسنہ کائنات ماں ہے۔ خواتین حضرات، آج تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ موضوع ہمارا ہوگا والدین کی اطاعت کا پھل۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔